دیار یار کب دیکھوں گا یہ صدمہ نہیں جاتا، تڑپتا ہے کچھ ایسا دل بہلایا نہیں جاتا، جناب حنظلہ نے جنگ میں یہ کر دیا ثابت، نبی پہ جان دینے کے لیے سوچا نہیں جاتا، جناب حنظلہ نے جنگ میں یہ کر دیا ثابت، نبی پہ جان دینے کے لیے سوچا نہیں جاتا۔ حضرات محترم، یہ تھے شاعر ہندوستان ثنا خان مصطفیٰ، شاہکار ترنم بڑے بھائی جناب قاری محمد تنویر عالم صاحب اللہ گونڈوی، جنہوں نے بہت اچھا کلام پڑھا، آپ حضرات نے بہت اچھا سماعت کیا۔ آئیے علماء کرام کو گواہ بنا کے ہم سارے لوگ مل کے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العزت قاری صاحب اللہ کے علم میں، عمر میں اور آواز میں برکت عطا فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں انشاءاللہ خطیب ہندوستان باعث بیان ناصر مسلک اعلیٰ حضرت پیکر اخلاص و محبت عزت محبت صلی اللہ حضرت علامہ مولانا عبدالکریم خان صاحب کی اللہ مصباحی کا انشاءاللہ خطاب ہوگا، آپ حضرات سماعت کریں گے۔ شاعر نے کہا تھا، مصطفیٰ کے دین کی دیوار سے ٹکراؤ گے، مصطفیٰ کے دین کی دیوار سے ٹکراؤ گے، اپنی تلواروں کو ذوالفقار سے ٹکراؤ گے۔ سرکار مولا علی سے اگر سچی محبت کرتے ہیں تو ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں لبیک یا علی، اور بلالی کے ساتھ بول دیں لبیک یا علی۔ شاعر نے کہا تھا، مصطفیٰ کے دین کی دیوار سے ٹکراؤ گے، مصطفیٰ کے دین کی دیوار سے ٹکراؤ گے، اپنی تلواروں کو ذوالفقار سے ٹکراؤ گے، اتبا و شیبہ خدا کا شیر ہے میدان میں، پگلے ہو کیا حیدر کرار سے ٹکراؤ گے، خدا کا شیر ہے میدان میں، اتبا و شیبہ خدا کا شیر ہے میدان میں، پگلے ہو کیا جو قسم خدا کی ہے بھائی، اگر صداقت پر بولنا شروع کر دے تو سیدنا صدیق اکبر کی یاد آنے لگتی ہے، وہ خطیب اگر شجاعت پر بولنا شروع کر دے تو سرکار مولا علی کی یاد آنے لگتی ہے، وہ خطیب اگر سخاوت پر لب کشائی کرنا شروع کر دے تو سرکار عثمان غنی کی یاد آنے لگتی ہے۔ یہی تک محدود نہیں میرے بھائی، وہ خطیب اگر عشق پر بولنا شروع کر دے تو سرکار اعلیٰ حضرت کی یاد آنے لگتی ہے، اگر تقوی پر بولنا شروع کر دے تو سرکار مفتی اعظم ہند کی یاد آنے لگتی ہے، جسے زمانہ خطیب ہندوستان واعظ بیان فصیح اللسان ناصر مسلک اعلیٰ حضرت عزت مآب حضرت اللہ حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری عبدالکریم خان صاحب کی بلا مصباحی، پرنسپل جامعہ غریب نواز ناگپور کے نام سے جانتے اور پہچان کیے، اٹھائے دونوں ہاتھوں کو اور حضرت کا زوردار نعروں سے استقبال کریں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ عبدالکریم خان صاحب کی بلا مصباحی۔ مصیبت میں شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی، یہ شیشہ ٹوٹ جائے پھر بھی قیمت کم نہیں ہوتی، میرے ماں باپ نے بچپن سے یہ تعلیم دی مجھ کو، بزرگوں کے قدم چھونے سے عزت کم نہیں ہوتی۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ علی وحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعدہ وعلى آله العظام وأصحابه الكرام، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، سب سے پہلے میں اپنے تمام بڑوں کا، دوست احباب کا اور خصوصیت کے ساتھ اپنے قبیلے والوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات اس تقریب سرمی کا حصہ ہیں، جس موقع پر دور جدید میں لوگ جدید اور یونیک چیزوں سے کام لیا کرتے ہیں، اور ایسے مواقع یا تو بیجوں کے یا تو ناچ گانوں اور تماشوں کے نظر ہو جایا کرتے ہیں. لیکن آپ حضرات اس سخت سردی میں ابھی تک پورے جذبے کے ساتھ تشریف فرما ہے اور اس تقریب سعید میں شرکت کی سعادت حاصل کر کے اپنی بخشش کا سامان بنا رہے ہیں. میں اسی کے ساتھ اپنے چھوٹے بھائی قاری صفدر علی صاحب قبلہ کا یہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز کو کچھ وقت کے لیے اپنا روداد غم سنانے کے لیے آپ کے سامنے پیش کر دیا. حضرات، آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم اور آپ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرنے اور پڑھیں باواز بلند درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجدد نیت ماضیہ و حاضرہ، مجدد اعظم والمسلمین، ہم سب کی آن بان شان سنیت کی پہچان امام احمد رضا خان کے چند اشعار آپ حضرات کے گوش گزار ہیں، آپ حضرات سماعت کریں. زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کی ہے زیر عرش حق پائے محمد، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد. میری ملت کے لوگوں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث رسول میں ارشاد فرمایا ہے، نکاح میری سنت ہے، النکاح من سنتی
اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، آپ شادیاں کرو ان خواتین سے جو آپ کو بھلی لگے، ایک سے کیجئے، دو سے کیجئے، 3 سے کیجئے یا 4 سے کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ پہلی آیت کریمہ کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ اے لوگو رشتے زوجیت سے منسلک ہو جاؤ۔ میری ملت کے لوگوں، آپ آج دنیا کے تمام رشتوں کو لے لیں، بیٹے کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، ایک بیٹی اور بیٹے کا بہن کا رشتہ، ان تمام رشتوں کا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر دوں، میاں بیوی کا ایک ایسا مقدس رشتہ ہے جس کی تخلیق اللہ نے جنت میں فرمائی ہے۔ تاریخ شاید آپ کے ذہن میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور آپ کی بائی پسلی سے جناب حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا، کہا تم دونوں جاؤ جنت میں رہو۔ جنت میں رہنے لگے۔ ایک موقع پر اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں مولا مجھے الجھن ہو رہی ہے، مجھے کچھ گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی ہے، میں حضرت حوا سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آدم ٹھہرو، تمہارے درمیان کچھ قیود اور شرائط ہیں، جب تک ان شرطوں کو تم پورا نہ کر لو آدم سے تمہیں حوا سے تمہیں قربت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، وہ کون سی شرط ہے جس شرط کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے آدم، وہ تمہارے اور حضرت حوا کے درمیان رشتے جوزیت قائم کر دی جائے، تمہارا آپس میں ایک دوسرے کی شادی کرا دی جائے، آپس میں تم دونوں کا ایک دوسرے سے بیاہ کر دیا جائے۔ یہی تو مقدس رشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں وجود بخش رہا ہے۔ آپ کو شاید یہ بھی معلوم ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جب شادی جناب حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے موقع پر مہر ادا کرنے کے لیے آپ کے پاس پوچھنا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا کریم، یہ جنت تو تیری ہے، یہاں تمام نعمتیں تو پروردگار عالم کی ہیں، آخر جب ہماری حوا سے شادی ہوگی تو میں حضرت حوا کو مہر میں کیا پیش کروں گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم پریشان نہ ہو، میں طریقہ بتاتا ہوں، جب تمہاری حوا سے شادی ہو تو تمہیں مال و دولت کی ضرورت نہیں، مہر میں کوئی اور چیز پیش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم دونوں مل کر میرے محبوب پر 10 مرتبہ درود و سلام پیش کر دو، وہی تمہارا مہر قرار پائے۔ میری ملت کے لوگوں، آج ہماری قوم کے لوگ درود و سلام سے کس قدر چڑھتے ہیں، شاید وہ اپنے والدین کے وفادار نہیں ہیں، یہ سپوت بیٹے نہیں کہلاتے ہیں۔ جن ماں باپ کا رشتہ درود و سلام سے وجود میں آیا ہو، اگر انہی کے اولادیں ان سے چڑھے تو شاید وہ بیٹا سپوت نہیں ہوگا، وہ بیٹا کپوت ہوگا۔ اے میری ملت کے لوگوں، آؤ شادی کے تعلق سے میں چند اصلاحی باتیں آپ کے گوش گزار کروں۔ آج ہمارے سماج میں شادی کو لے کر لوگ کس قدر فکر مند رہا کرتے ہیں، لیکن
जिन चीजों का तकाजा है, जिन चीजों को हमें पेश नजर रखना चाहिए, हम उन्हें किनारे कर देते हैं, हाशिए पर कर देते हैं। आज लोग मालो दौलत को ढूंढ रहे हैं, आज लोग हुस्न के पीछे भाग रहे हैं, आज जमाना आला और उम्दा कबीले के पीछे भाग रहा है। कोई शादी का मियार माल तलाश कर रहा है, कोई शादी के मियार को हुस्न और खूबसूरती करार दे रहा है, कोई शादी के मियार को आला नस्ल की शहजादी और लड़की तस्लीम कर रहा है। अरे मेरी मिल्लत के लोगों, ये सारी चीजें इस्लाम में शादी की कसौटी नहीं है, शादी का मियार नहीं है, अल्लाह की पसंद शादी का मियार नहीं हो सकती। आओ हुजूर अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी इरशाद फरमाते हैं, उसी हदीस रसूल की तशरीह में फरमाते हैं जहां कहा गया है कि हमारी उम्मत के लोग 4 चीजों को बुनियाद बनाकर शादियां करेंगे। पहली चीज ये होगी कि लोग मालो दौलत को ढूंढेंगे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, मालो दौलत को ढूंढना ये यहूदियों का काम है, और यहूदी सबसे ज्यादा मालो दौलत के पीछे भाग रहा होता है, मालो दौलत के चक्कर में लगा रहा होता है। अब आप आगे इरशाद फरमाते हैं, जो इंसान किसी लड़की को तलाश करे, वो कोई रिश्ता तलाश करे, वो रिश्ते को तलाश करने में मालो दौलत को मियार बनाए, गोया कि यहूदियों से है, गोया कि उसका मिजाज यहूदी जैसा है, गोया कि उसका किरदार यहूदियों जैसा है। फिर आप और आगे इरशाद फरमाते हैं, जमाने में लोग दूसरी चीज को मियार बनाएंगे, वो ये होगा कि किसी की खूबसूरती को मद्देनजर रखे, किसी के हुस्न को मद्देनजर रखे। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, आओ हुजूर अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, आप इसकी वजाहत और तशरीह करते हैं कि लोग लड़की के हुस्न को ढूंढेंगे, उसकी खूबसूरती के पीछे दुनिया भागेगी, लेकिन खूबसूरती के पीछे भागना ये नसरानियों का तरीका है, ये नसरानियों की रविश है, ये उनके आदात और अतवार है। अगर खूबसूरती के पीछे इस दौर में कोई भाग रहा है तो आम इंसान नहीं है, आम कौमें नहीं है, बल्कि वो ईसाइयत है, वो ईसाइयों की कौम है जो खूबसूरती के पीछे भाग रही है। हालांकि वो दीन का हिस्सा नहीं है और न रिश्तेदारियां ढूंढने का म्यार है। आप फरमाते हैं, जो इंसान रिश्ता ढूंढने के लिए खूबसूरती को म्यार बनाएगा, गोया कि वो नस्रानियों में से हो जाएगा, उसका मिजाज नस्रानियों जैसा हो गया है, उसका किरदार नस्रानियों जैसा हो गया है, उसकी रविश नस्रानियों जैसी हो गई है। लिहाजा ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, जब आप रिश्ता तलाश करें तो किसी और चीज को मियार न बनाए। और आगे हदीस शरीफ में इरशाद फरमाया गया है, जब लोग रिश्ता तलाश करेंगे तो रिश्ता तलाश करने में एक और चीज को मियार बनाएंगे, उसको मद्देनजर रखेंगे। वो क्या है? वो आला नसबी है, किसी आला खानदान की शहजादी से शादी हो, जो हमारी बहू या दुल्हन बनकर आए तो किसी आला और अंसब खानदान से ताल्लुक रखने वाली हो। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, सरकार ने उसको भी मियार करार नहीं दिया है, रिश्तों की कसौटी उसको करार नहीं दिया है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है, ऐ लोगों, अगर तुम रिश्ता ढूंढना चाहते हो और रिश्ते तलाश करना चाहते हो तो इन 3 चीजों को रिश्ता ढूंढने के लिए मियार मत बनाओ, बल्कि लड़की की दीनदारी को देखो और दीनदारी को तुम रिश्ते मियार बना लो। अल्लाह की कसम, जो दीनदारी को रिश्ते का मियार तस्वुर करेगा, कभी उन मियां बीवी के दरमियान किसी तरह इख्तिलाफ नहीं पैदा होगा, मुस्तकबिल में उनकी जिंदगी की गाड़ी बंद नहीं होगी। और वो ऐसे मियार को जब लोग मद्देनजर रखते हुए रिश्ते करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन रिश्तों को हमेशा कायम भी फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरा, जिसने शादी खाना आबादी। आओ, आज हमारी समाज कौम के लोग कहाँ जा रहे हैं? कोई किसी खूबसूरती के पीछे भाग रहा है, कोई मालो दौलत के चक्कर में लगा हुआ है, कोई आला और अंसब खानदान से
متعلق لڑکی تلاش کر رہا ہے۔ میری ملت کے لوگوں، یہ ساری چیزیں اسلام کا حصہ ہرگز نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی بہو ڈھونڈنا ہے، آپ کو کوئی دلہن ڈھونڈنا ہے، آپ شادی کے لیے کسی بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں، تو اللہ کی قسم آپ دینداری کو معیار بنا لو۔ اللہ تعالیٰ تمام دوسرے معاملات کو دفاع فرما دے گا، اور جب آپ دینداری کو معیار بنا کے کسی لڑکی کا انتخاب کریں گے، کسی شہزادی کا انتخاب کریں گے، تو آپ کے پورے خاندان کو لے کر چلنے والی ہوگی، آپ کی عزت و تکریم کرنے والی ہوگی، آپ کے بیٹے کا ادب و احترام کرنے والی ہوگی۔ میری ملت کے لوگوں، آج آؤ اللہ کے رسول کے ایک صحابی کا میں واقعہ بیان کر دوں۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ بڑے کالے تھے، آپ اتنے کالے تھے، آپ اتنے کالے تھے کہ مدینہ طیبہ میں آپ سے زیادہ کالا کوئی نہیں تھا۔ میری ملت کے لوگوں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، اے مولا کریم، میں نے بہت سارے مقامات پر بہت سارے اعلیٰ اور انسب اور ادنا خاندان میں اپنے لیے شادی کا پیغام بھیجا ہے، لیکن وہ تمام لوگ جو آپ کی مجلسوں کا حصہ ہوا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی جو آپ کی مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کے گھروں میں میں نے ان کی بچیوں کے لیے شادی کا پیغام پہنچایا ہے، لیکن یا رسول اللہ تمام لوگوں نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ آخر میں بہت پریشان ہوں، اے اللہ کے رسول، کیا میرا کالا پن مجھے جنت میں بھی جانے سے روک دے گا؟ اللہ کے رسول نے کہا، اے صحابی رسول گھبراؤ نہیں، اے میرے جانشین صحابہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آؤ اور میں فلاں ایک نام بتاتا ہوں، اس خاندان کے پاس چلے جاؤ اور اس سے کہہ دینا کہ میری شادی آپ کی بچی سے اللہ کے رسول نے طے فرما دیا ہے۔ وہ مدینہ طیبہ کے بہت مالدار آدمی تھے جن کو تاریخ میں عمیر بن وہب ثقفی کہا گیا ہے۔ حضرت عمیر بن وہب ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت بڑے جلیل القدر تھے، خاندان کے رئیس آدمی تھے، بہت مال و دولت آپ کے پاس تھا، لیکن جب اللہ کے رسول سرور کونین نے اس کالے کلیتے حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کا پیغام آپ کی بچی کو بھیجتے ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جا کر حضرت عمیر سے سلام پیش کر دینا اور کہہ دینا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے، اور سلام پیش کرنے کے بعد رشتے کا مطالبہ کر دینا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پا کر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی، حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ اس عمیر صحابی کے گھر پہنچتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں تشریف فرما ہے۔ آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سلام پیش کیا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اے عمیر آپ کو سلام بھیجا ہے۔ عمیر کھڑے ہو گئے، کہا میرے آقا نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ آج تو ہمارے لیے بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول جیسی شخصیت کی طرف سے میری بارگاہ میں سلام پیش ہو رہے ہیں۔ حضرت عمیر کھڑے ہو گئے، سلام کا استقبال کیا اور سلام کا جواب دیا۔ کہا اور آگے بتائیے۔ انہوں نے سلام کا جواب پیش کرنے کے بعد کہا اللہ کے رسول نے آپ کی شہزادی سے میرے شادی کا پیغام بھیجا ہے۔ حضرت عمیر نے جب یہ پیغام سنا تو آپ منہ خاطر ہو گئے، آپ رنجیدہ ہو گئے اور کہا اے صحابی رسول سنو، یہ شادی ہمیں کسی طرح منظور نہیں ہے، اور میں اپنی تھوڑی دیر کے لیے تسلی کے لیے میں اپنی بیوی سے اس کے بارے میں رائے مشورہ کر لوں۔ جب آپ اپنی بیوی کے پاس پہنچتے ہیں اور حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی بڑی بچی، اپنی بڑی شہزادی سے رشتے کے پیغام کی خبر جب اپنی بیوی کو پیش کرتے ہیں تو انہوں نے بغیر کسی تعمل کے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا رشتہ کہ حضرت سعد اسود کا رشتہ مدینہ میں کوئی قبول نہیں کر رہا ہے تو ہم تو قبول کریں۔ کیا ہم لوگ اتنے گر گئے ہیں؟ کیا ہم اتنے ادنا درجے کے ہیں؟ ہماری بیٹی کوئی عیب زدہ بھی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی نقص بھی نہیں ہے۔ اللہ
نے اس کو عیبوں سے پاک رکھا ہے، اللہ نے اسے حسن کی ملکہ قرار بنایا ہے۔ میں ایسے شہزادی کی شادی حضرت سعد اسود سے نہیں کر سکتی ہوں۔ جب میاں بیوی کا ڈیسیژن ہو گیا، آ کر حضرت سعد اسود سے وہ پیغام دیتے ہیں، عمیر صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا انکار کر دیا گیا، آپ کے ارشاد کو ٹھکرا دیا گیا۔ حضرت سعد اسود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول کا پیغام اور وہ پورا واقعہ، پورا معاملہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جس گھر میں آپ نے شادی کا پیغام بھیجا تھا، ان لوگوں نے تو بغیر کسی تفتیش کے، بغیر کسی تلاش و جستجو کے فوراً اس رشتے کا انکار کر دیا جس رشتے کا پیغام آپ نے بھیجا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میری ملت کے لوگوں، حضرت سعد اسود جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ کے رسول جب حضرت اسود وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جا رہے تھے تو آپ کی شہزادی چونکہ ماں باپ کے ساتھ پیچھے پردے کے پیچھے ان تمام کی گفتگو سماعت کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ اے میرے والدین، بتاؤ معاملہ کیا ہے، وجہ معاملہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے کیا بھیجا ہے، کیا یہ پیغام اللہ کے رسول کا پیغام ہے؟ حضرت اسود رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیغام کا ایسا تو نہیں، حضرت سعد اسود جھوٹ بول رہے ہیں، کس بیانی سن لے رہے ہیں اور اپنی طرف سے میری شادی کا پیغام پیش کر رہے ہیں۔ حضرت عمیر نے کہا بچی تم بیچ میں دخل مت دو، فیصلہ ہم لوگوں کو لینا ہے۔ حضرت سہل اسود چلے گئے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں۔ اس بچی نے کہا اے میرے باپ، جاؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ اور رجوع کر لو اور جاؤ اس بات کی تلاش و جستجو کرو کہ اگر اس رشتے کا انتخاب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ جس رشتے کا انتخاب اللہ کے رسول نے کیا ہے، جو رشتہ اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے، اس رشتے میں ہمیں کچھ کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے والد، اے میرے بابا جان، جاؤ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں توبہ کرو، معافی کا مطالبہ کرو، ورنہ ایسا نہ ہو تمہارے خلاف کوئی وحی نازل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ تباہ و بربادی کو تمہارے مقدر میں لکھ دے۔ جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، توبہ کر لو، رجوع کر لو۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے رجوع اور توبہ کرتا ہوں، اے اللہ کے رسول عمیر کو معاف کر دیا جائے، مجھے معلوم نہیں تھا یہ رشتہ جو سہل اسود کا میری لڑکی کے لیے آیا تھا وہ آپ کا بھیجا ہوا رشتہ ہے، میں نے بغیر کسی غور و فکر کے اس رشتے کا انکار کر دیا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے اور آپ بھی مجھے معاف فرما دے۔ حضرت سعد اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا پیغام اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے طے فرمایا اور کہا اے عمیر جاؤ اس شہزادے کو، میرے اس جانثار صحابی کو اپنی بیٹی کا عقد کر دو، اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ اے میری ملت کے لوگوں، آج میں آپ کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں خوبصورتی کو معیار بنایا جا رہا ہے، وہ بچیاں کتنی غیروں کے ہاتھ مرتد ہو رہی ہے جن کو ہم اور آپ ٹھکرا دے رہے ہیں صرف مال و دولت کی بنیاد پر۔ وہ بچیاں غیروں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اسلام کے نام سے بگشتہ ہو رہی ہے اور والدین کے نام پر کرک کر رہی ہے، جن بچیوں کو ہم اور آپ کے شہزادے ٹھکرا دے رہے ہیں۔ اے میری ملت کے لوگوں، جو ارتداد کے راستے پر اسلام کی شہزادیاں جا رہی ہیں، اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم ایک رشتے نہیں ڈھونڈتے ہیں، ہمیں کرنا ایک رشتہ ہوتا ہے، 25 رشتے ہم تلاش کرتے ہیں، 20 لوگوں کے یہاں جاتے ہیں، اس کے بعد ہر لڑکی کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کبھی یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس بچی کی ناک بہت بڑی ہے، کبھی یہ کہہ کر ہم اسے فراغ کر دیتے ہیں اس کی آنکھیں چھوٹی ہے، کبھی یہ کہہ کر ہم اسے ناکام بنا دیتے ہیں کہ اس کا چہرہ فلاں جیسا ہے، کبھی یہ کہہ کر ہم اسے ناکام کر دیتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی میں کالے پن کی آمیزش زیادہ ہے، کبھی یہ کہہ کر ہم رشتوں کو ٹھوکریں مار دیا کرتے ہیں کہ یہ بچی پڑھی لکھی نہیں ہے۔ اے میری ملت کے لوگوں، شادی کے لیے معیار نہیں ہے بلکہ دین میں شادی کے لیے جو
صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا جو معیار بتایا ہے وہ دینداری ہے۔ اللہ کے رسول نے اور آگے ارشاد فرمایا ہے جو انسان تین چیزوں کو شادی میں معیار بنائے گا، یعنی مال و دولت کو، حسن و جمال کو، اعلیٰ اور انسب خاندان کی شہزادی ہونے کو، وہ ہمیشہ ہلاکت میں رہے گا، وہ ہمیشہ نقصان میں رہے گا، وہ ہمیشہ ناکامی کے راستے پر چلتا رہے گا۔ لیکن جو انسان دینداری کو معیار رشتہ بنائے گا، اللہ تعالیٰ اس رشتے میں خیر فرمائے گا اور وہ رشتہ بڑی آسانی کے ساتھ اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ آپ حضرات کو شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں 5 سے 7 منٹ آپ حضرات کے سامنے اور ہوں۔ اے میری ملت کے لوگوں، ذرا آپ غور کرو کہ آج آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ سن رہے ہوں گے کہ آج ہماری کتنی بچیاں، ہماری کتنی بہنیں، آج ہماری کتنی شہزادیاں غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک ایک درجن رشتے اس کے گھر سے واپس ہوتے ہیں۔ اس بیٹی کو کتنا غم لاحق ہوتا ہوگا۔ وہ بچی اپنے ماں باپ پر بوجھ، اپنے آپ کو اپنے والدین پر بوجھ تصور کرتی ہوگی۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، خدا را اللہ اس کے رسول کے واسطے ایسا نہ کرے۔ آپ کسی غریب بچی کا ہاتھ جب تھام لیں گے تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ دینداری کو آپ معیار رشتہ بنائیں، اللہ اسی میں خیر فرمائے گا۔ جب آپ کسی دیندار لڑکی کا ہاتھ تھامیں گے تو اللہ کی قسم وہ جب لڑکی آپ کے گھر میں آئے گی تو ماں باپ کی بھی عزت کرے گی اور اپنے شوہر کی بھی عزت کرے گی اور پورے خاندان اور قبیلے والوں کو بڑی آسانی سے تدبر سے لے کر چلے گی۔ لیکن جب آپ کسی اعلیٰ نسب اور اعلیٰ خاندان کی شہزادی کو معیار رشتہ بناؤ گے، کسی کے حسن کو معیار رشتہ بناؤ گے، مال و دولت کو معیار رشتہ بناؤ گے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو چیزیں، جو رشتے اس بنیاد پر ہوا کرتے ہیں کہ لوگ مال و دولت کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، لوگ کسی کے حسن کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی لوگ اعلیٰ اور انسب خاندان سے متعلق وہ لڑکی ہو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، وہ شادیاں اکثر و بیشتر ٹوٹ جاتی ہیں اور اس شادی کی کشتی بھور میں پھنس کر ڈوب جایا کرتی ہے۔ لہٰذا اے میری ملت کے لوگوں، جب اسلام کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جب شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، جب رسول اللہ کے فرمان کو کچلا جاتا ہے تو سماج میں تباہ و بربادی آتی ہے، سماج سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے نزول کو اٹھا لیتا ہے۔ لہٰذا اے میری ملت کے لوگوں، آج آپ متعدد گھروں میں جا کر دیکھو، بہو آئی ہے 2 سال میں اختلاف ہو گیا ہے، بہو آئی ہے 6 مہینے میں بٹوارا ہو گیا ہے، بہو آئی ہے 5 مہینے میں باپ سے قطع تعلق کر لیا ہے، باپ الگ ہو گیا ہے، ماں سے الگ ہو گیا ہے، وہی بیٹا جو 18 سال کی جوانی تک، 20 سال کی جوانی تک اپنی ماں کو پیار کی ممتا میں ماں کہا کرتا تھا، اپنے باپ کو پیاری زبان میں باپ کہا کرتا تھا، لیکن ابھی اس کی شادی ہوئی ہے، 6 مہینے نہیں ہوئے ہیں، سال بھر نہیں ہوا ہے، 3 مہینے نہیں ہوا ہے، وہ اپنی بیوی کے چنگل میں پورے طرح سے آ جاتا ہے، ماں کو ڈانٹ رہا ہے، باپ کو ڈانٹ رہا ہے، ماں کو گالی دے رہا ہے، باپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اے میری ملت کے لوگوں، میں بڑے وستار کے ساتھ کہتا ہوں، ایسے موقع پر کمی ان بچوں کی نہیں ہے، خامیاں ہمارے والدین کی ہے، خامیاں ہمارے بڑوں کی ہے، جو رشتہ تلاش کرنے میں دینداری کو ترجیح نہیں دیتے ہیں بلکہ حسن کو ترجیح دیتے ہیں، مال کو ترجیح دیتے ہیں، بینک بیلنس کو ترجیح دیتے ہیں، اعلیٰ خاندان اور انسب خاندان کو ترجیح دیتے ہیں۔ اے میری ملت کے لوگوں، اگر ان تمام خرابیوں سے سماج کو پاک کرنا ہے تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرو کہ جب بھی آپ کو رشتہ ڈھونڈنا ہے آپ دینداری کو معیار رشتہ بنا لو۔ اللہ کی قسم ایسے رشتے کبھی نہیں ٹوٹیں گے جو شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں ڈھونڈے جائیں گے۔ جب ایسی بہو آئے گی، جب ایسی بچی آئے گی، ایک چیز میں اور اصلاح کے طور پر کہہ دوں کہ اے میری ملت کے لوگوں، آج ہمارے سماج کا المیہ یہ بھی ہے کہ آج ہم جب کسی بیٹے کی شادی کر کے بہو لاتے ہیں تو اپنی بیٹی کو تو بیٹی کہتے ہیں لیکن بہو کو ہم جوتی
पैरों की जूती बना लेते हैं। ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, जिस बेटी को आपने जन्म दिया है, जिस बेटी को माँ ने अपनी छाती से दूध पिलाकर पाला और पाल कर बड़ा किया है, अगर वो बेटी आपकी नस्ली बेटी है, तो जो बहू आप ला रहे हो वो बहू भी तो किसी न किसी की बेटी है, और उसकी माँ ने भी अपने पिस्तान से दूध पिलाकर उसको पाला होगा, पोसा होगा, बड़ा किया होगा, और फिर उसके उसका रिश्ता आपके बेटे से तय करने के लिए राजी हो गई होगी। तो जब कोई बच्ची अपना घर छोड़ कर आती है, तो सिर्फ अपना घर छोड़ कर नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आपके हवाले नहीं करती है, बल्कि ऐसे मौके पर वो बेटी बहुत सारी कुर्बानियां पेश करती है। वो कुर्बानियां ये है कि वो अपने बाप को छोड़ती है, वो अपनी माँ को छोड़ती है, अपने भाई को छोड़ती है, वो अपनी भाभीयों को छोड़ती है, वो अपने तमाम और तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर फिर आपके घर की बहू बनती है। तो ऐसे मौके पर हो आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम उसको अपनी बेटी तस्वुर करें। जब आप उसको अपनी बेटी तस्वुर करेंगे, आप उसको अपनी बहू बशक्ले बेटी तस्वुर करेंगे, तो हमारे समाज में जो खराबियां पैदा हो रही हैं, तरह तरह की जो परेशानियां ज़रूर पजीर हो रही है, और जो फसादात हमारी समाज में शादी के बाद पैदा हो रहे हैं, वो फसादात पैदा नहीं होंगे। लिहाजा ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, मैं यही पैगाम देकर आप हजरात के सामने कि आप हजरात शादी में जो मियार बनाते हैं, यानी मालबारी को, प्रॉपर्टी को, दौलत को, हुस्न को, आप उन सब चीज़ों को तरजीह न दें, बल्कि रिश्तेदारियों में अगर आपको तरजीह देना है तो आप दीनदारी को तरजीह दीजिए। तो आपका रिश्ता, आपकी बहू का रिश्ता, आपकी बेटी का रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पर तरजीह पाएगा, तो इंशाअल्लाह कभी न आपका घर टूटेगा, न आपका बेटा आपसे अलग होगा, न आपकी बहू आपसे अलग होगी। लिहाजा ऐ मेरी मिल्लत के लोगों, शायद हमारा वक्त हो गया है, बस इतना ही पैगाम देकर आप हज़रात से रुखसत हो रहा हूँ। ये दिल का दर्द था जो मैंने आपके सामने टूटे फूटे अल्फाज में पेश किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे अहबाब उन्हें बसर चश्म कबूल करके अपने सीनों में बसाएंगे। ये मेरे घर की बात नहीं है, जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात है, दीन की बात है, इस्लाम की बात है। यकीनन हमें इन तालीमात पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए कि इन तालीमात पर अमल करना एक मोमिन और मुसलमान की शान होती है। अल्लाह ताला हम सबको इन तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और शादी ढूंढने में जो मियार रसूल ग्रामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, उन्हीं पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे बोलने में अगर किसी किस्म की कोई लफ्ज़िश हुई हो तो मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।